سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، جیسا کہ اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ اشہر حرم کے اندر آتا ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جو مہینہ قابل تعظیم ہے۔ عرب والے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر یہ بتلایا گیا تھا، اس مہینے کے اندر معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک رسم و رواج ہے جس کو ہم اور آپ کرتے ہیں، اور جتنے بھی رسم ہو یا بدعت ہو یہ قابل ترک ہوتی ہے، اس کو زندگی سے رخصت کیا جائے، اپنے گھر سے رخصت کیا جائے، ان کو اپنی زندگی کا معمول نہ بنایا جائے، اس لیے کہ اس کے کرنے میں یقینی طور پر ثواب تو نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں پکڑ ضرور ہوگی۔ دوسری بات معراج کے تعلق سے، اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا تھا۔ دیکھیے، معراج کے تعلق سے امت کے درمیان 2 قسم کے جماعتیں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہے جو معراج کے جسمانی معراج کے قائل نہیں ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسمانی معراج حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ کو جو معراج حاصل ہوا ہے وہ روحانی معراج حاصل ہوا ہے، یعنی آپ کا روح جو ہے 7 آسمان کا سیر کیے تھے، جنت دوزخ کا سیر کیے تھے، اور جسم جو ہے آپ کا مکہ ہی میں تھا۔ اور بعض لوگ اس کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں، جو لوگ مادہ پرست ہیں، جو ہر چیز کو اسباب کے نظریے سے، اسباب کے دائرے میں رہ کر دیکھتے اور پرکھتے ہیں، ان کا تجزیہ یہ ہے اور کہنا یہ ہے کہ 7 آسمان پر کیسے انسان جا سکتا ہے، اس لیے کہ آسمان زمین سے بہت زیادہ دوری پر ہے، اور پھر اس کے اندر بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان تو آج بہت کوشش کرنے کے بعد چاند تک پہنچا ہے، اور چاند سے بہت آگے پہلا آسمان ہے، اور یہاں پر معاملہ 7 آسمان کا ہے۔ تو ان کا یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو لوگ ہر چیز کو اسباب کے دائرے میں رہ کر سوچتے اور دیکھتے ہیں، لیکن اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں،
اور اللہ کو اصل خالق و مالک، موجود حقیقی، مجید حقیقی اور اصل خالق مالک ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی نے دنیا کے اندر اسباب کو پیدا کیا ہے، تو دنیا اسباب کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت سے، اختیار سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کو معراج جسمانی کرایا گیا ہو۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں آپ بیدار تھے، اور اس جسم و جثہ کے ساتھ، جس جسم و جثہ کے ساتھ آپ مکہ میں تبلیغ کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اسی جسم و جثہ کے ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا۔ اس کو معراج کو حق ماننا، حق جاننا، یہ ہر ایک ایمان والوں کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ایمان جیسے بہت سارے چیزوں پر ہم غائبانہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، انہی میں سے معراج بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر پہلے صفحہ پر ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور متقی کی چند صفت اس موقع پر چند صفات بیان کیے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقیوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ بن دیکھے چیزوں کے اوپر وہ یقین ایمان رکھتا ہو، بن دیکھے چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہو، غائبانہ چیزوں پر ایمان رکھتا ہو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے پلسرات کو نہیں دیکھا ہے، ہم عام طور سے عذاب قبر کے اندر عذاب ہوتے ہیں، اس کو ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اس کو یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی معراج کا معاملہ ہے، اس پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک مرتبہ جسم و جثہ کے ساتھ حالت بیداری کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ کے پاس سے آپ کو لے کر بیت المقدس گئے، اور پھر بیت المقدس سے آپ کو ساتوں آسمان پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ساتوں آسمان کا سیر کرایا، اور ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا عند سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ بیری کا درخت، کہ بیر جو ہوتے ہیں، اس کو آپ درخت کو دیکھیے بہت زیادہ پھیلتے ہیں یہ، اور اس کے پتے بہت زیادہ ہوتے ہیں، سائے دار ہوتا تو کانٹے دار، کانٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک جو ہے وہاں پر درخت تھا ساتویں آسمان پر۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ ساتویں آسمان پر گئے، سدرۃ المنتہا تک پھر آپ گئے، اور قرآن نے کہا قاب قوسین، آپ اپنے رب سے اتنا قریب ہو گئے تھے جتنا کہ ایک کمان کے برابر ہوتے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، قرآن کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل کے اندر القاء کیا، جو انہوں نے چاہا القاء کرنا وہ القاء کیا۔ قرآن پاک کے اندر معراج کے تعلق سے دو جگہ ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر تذکرہ ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور دوسرا جو ہے سورہ نجم کے اندر ہے، چند آیتوں کا تذکرہ سورہ نجم میں وہاں پر ہے۔ دیکھیے معراج کو دو حصے کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کے الفاظ اور احادیث کے ٹکڑوں سے
یہ دو پارٹ کیا گیا ہے۔ ایک ہے لفظ اسرا، اسرا یسری اسرا، قرآن پاک میں سبحان الذی اسرا، یہ اسرا سے بنا ہے اسرا۔ اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں سفر کرنے کو۔ معراج کا واقعہ رات میں پیش آیا تھا، تو رات میں زمین پر سفر کرنے کو معراج اسرا کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر آپ نے ایک رات کے ایک حصے میں کیا تھا، پوری رات میں بھی نہیں۔ قرآن میں کہا ہے لیلہ، رات کا ایک معمولی حصے کے اندر آپ نے کیا۔ اس لیے یہاں سے سفر کو، بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے عربی الفاظ کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کے اندر آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کی۔ اس موقع پر آپ کو لقب امام الانبیاء پڑا۔ امام الانبیاء آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے امامت کیا انبیاء کی۔ پھر وہاں سے آپ کو ساتوں آسمان پر لے گیا ہے، اور احادیث کے اندر پوری تفصیل ہے، پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر کس سے ہوئی، تیسرے پر کس سے ہوئی، چوتھے پر کس سے ہوئی، پانچویں پر کس سے ہوئی، چھٹے اور ساتویں پر کس سے ہوئی۔ تقریباً معراج کا یہ واقعہ احادیث کے اندر 45 صحابہ کرام سے ثابت ہے، ایک دو سے نہیں۔ ان کی تفصیلات الگ الگ احادیث کے اندر آئی ہے۔ اور پھر آپ حضرت جبرائیل کے معیت میں آپ نے جنت کا، دوزخ کا سیر کیا۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر خود بتلایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو معراج کیوں کرایا۔ کہا معراج ہم نے اس لیے کرا لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانی، اپنا نشانی دکھلائیں، علامتیں آپ کو دکھلائیں کہ ہماری نشانیاں کو آپ دیکھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور جب آپ کو جہنم کا سیر کرایا گیا تھا، آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، تو آ کر آپ نے امت کو بتلایا، آپ نے آ کر کہ یہ عذاب ہوا۔ یہ مقصد کیا تھا کہ ان برائیوں سے بچو، اس کو اپنے زندگی میں آنے مت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدے کے طور پر، مشاہدہ کرانے کے لیے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ رب کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ آپ مردے کو قیامت کے دن کیسے زندہ کریں گے؟ مردہ کہتے ہیں، مردہ کو آپ زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو آپ زندہ کریں گے۔ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے، ہماری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم کو اس کے اندر شک و شبہات ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ کی بات پر ہمیں پورا یقین ہے، لیکن سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں مشاہدہ کر لوں، دیکھ لوں تو میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے کہا دیکھو 4 پرندے لو، الگ الگ 4 قسم کے پرندے لو، اس پرندوں کو کچھ دن اپنے پاس پالو، اس کو پرورش کرو، پھر اس پرندوں کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیاں بناؤ، اور پھر ان سب بوٹیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دو، اور ملانے کے بعد پھر اس بوٹیوں کو 4 حصے کرو اور 4 پہاڑ پر لے جا کر اس کو رکھ دو، سب گوشت ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور اس کے بعد پھر تم جو ہے اللہ میرے رب کے حکم سے ان کو بلاؤ کہ اللہ کے حکم سے پرندے آ جاؤ، تو دیکھنا تمہارے سامنے یہ پرندے دوڑ کر چل کر آئیں گے، اڑ کر نہیں کہا اللہ میں آنا، کہا چل کر آئیں گے تمہارے پاس۔ اگر اڑ کر آنے لگے تو شک نہ ہو جائے کہیں دوسرا پرندہ تو نہیں آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیے،
اور چاروں پرندوں کو لے کر ذبح کیے اور اس کے گوشت کو بوٹی کیے، پھر ملا دیے، پھر 4 پہاڑ پر رکھے، اور جیسے اللہ کے نام پر آواز لگایا تو وہ گوشت الگ الگ ہو کر الگ الگ، جس کا گوشت جس کے ساتھ تھا، جس پرندے کے ساتھ، اس کے ساتھ ملنا شروع ہوا، اور اس کے بعد پرندہ بنا، اور وہ پرندہ دوڑتے ابراہیم کے پاس آ گئے۔ یہ تیسرے پارے کے اندر، تیسرے پارے میں یہ واقعہ ہے۔ کہنا یہ ہے ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں بتائیے کیسے آپ جو ہے مردہ کو قیامت کے دن زندہ کریں، کیوں؟ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ معراج اس لیے کروایا تاکہ مشاہدہ کر کے اطمینان حاصل کر لے اور امت کے سامنے شرح صدر کے ساتھ بات کو رکھ سکے، چونکہ دیکھنے کے بعد اس بات کو کہنا جتنا زور بیانی کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر دیکھے ہوئے اتنا زور بیانی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس بنا پر آپ کو جو ہے معراج کا آپ کو جو ہے معراج کروایا گیا، اور معراج ہی میں آپ کو نماز تحفے میں دیا گیا ہے۔ دیکھیے نماز تو پہلے ہی فرض ہو چکا تھا، تقریباً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال قبل معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ مزمل، سورہ مدثر، جس کے اندر نماز کا تذکرہ ہے، طہارت کا تذکرہ ہے، تو نماز فی نفسی فرض ہو چکے تھے، لیکن اس کی تفصیلات، اس کے اوقات کی تعین، رکعات کی تعین، یہ تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پہ کروایا۔ تو یہ دیکھیے مکہ والے اور عرب کے مکہ والے یہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں معراج کا، یہ جسمانی معراج کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر روحانی ہوتا اور انسان کا صرف روح جاتا تو یہ معراج کا، یہ اعتراض کا مال نہیں رہتا۔ انسان رات خواب میں سوتا ہے تو خواب میں سونے کی حالت میں اس کا روح پھرتے رہتا ہے، بہت کچھ دیکھتا ہے۔ اب وہ بیان اگر کر دے آپ کے سامنے کہ میں نے سوئے ہوئے حالت میں یہ دیکھا، یہ کیا، تو آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مکہ والوں کو اعتراض تھا معراج کے اوپر۔ معراج پر اعتراض اس لیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، تو ان کو سمجھ گئے کہ یہ جسمانی معراج کی بات کر رہے ہیں۔ محمد دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے رات کے ایک حصے کے اندر مکہ سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے 7واں آسمان گیا، پھر وہاں سے جنت دوزخ کا سیر کیا۔ اس لیے ان کو اعتراض تھا، اور انہوں نے شور ہنگامہ کرنا شروع اس لیے کیے کہ ان کو وہ محال سمجھ رہے تھے، ناممکن سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے پھر انہوں نے جو اعتراضات شروع کیے آپ کو جانچنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامتیں بیان کی۔ ایک علامت اس میں یہ ہے کہ دیکھو تمہارا قافلہ شام گیا ہوا ہے، اور وہ قافلہ مجھے فلاں پڑاؤ پر، فلاں جگہ، فلاں منزل پر ملا ہے، اتنے دن کے بعد وہ قافلہ مکہ آنے والا ہے، تم ان سے پوچھ لینا کہ فلاں تاریخ کو تم کہاں پر تھے۔ اللہ کے رسول نے جو تاریخ دن بتلایا وہی دن تھا جب مکہ کے قافلہ لوٹ کر آئے۔ ان لوگوں نے پوچھا تو بتا دیے۔ پھر ان لوگوں نے اعتراض شروع کیے جو عام طور سے انسان نظر نہیں رکھتا ہے، دھیان نہیں رکھتا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیرات پر اعتراض شروع کیے، بتاؤ اس میں کتنی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کسی بھی آپ مکان میں جائیے، یہ سب دھیان میں نہیں رہتا کہ بھائی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنا روشن دان ہے، کتنا دروازے ہیں۔ تو یہ اعتراض شروع کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حل کر دی۔ اللہ کے رسول کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ لا کے رکھ دی۔ جیسے مکہ والے اعتراض کرتے تھے ویسے سامنے آ جاتے تھے کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول جواب دے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جواب دے دیے۔ مکہ والوں کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا،
ان کو ایک موقع ملا کہ چلو ہم ابو بکر صدیق کو اس موقع پر گمراہ کر سکتے ہیں، بھٹکا سکتے ہیں۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ابو بکر کیا تم ایسے آدمی کو ابھی بھی سچ مانو گے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ رات کے حصے میں انہوں نے مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا ہے اور بیت المقدس سے ساتواں آسمان کا سفر کیا ہے اور وہاں سے جنت دوزخ کا سیر کر کے آیا؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ بتاؤ پہلے یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو کہا تمہارا ساتھی محمد یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ کہا اگر وہ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ صدیق کے ایک معنی آتے ہیں تصدیق کرنے والا، ایک تو ہے سچائی سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا۔ کہا یہ کیا، اس سے زیادہ عجوبہ چیز ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، ابھی فلاں آیت لے کر آئے، فلاں حکم لے کر آئے، فلاں آیت ہم کو سنا کر گئے، ہم مان لیتے ہیں۔ ہم نے جبرائیل کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ بولتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہا ہے تو بالکل سچ کہہ رہا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمان بھائیوں، ہر ایمان والوں کو